پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر مرا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، جانور ہے مر گیا ہے زندہ ہو جاتا ہے. اچھا زندہ ہونے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ یہ ذرا سنیے. زندہ ہوتا ہے پہلے سنتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ اولیاء اللہ کیا مدد کریں گے، وہ ہماری آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جانوروں کو قتل کر دو پھر ان کو پکارو. اور نزدیک بھی نہیں ہے وہ جانور، دور ہیں. کیا ہے؟ دور پہاڑوں پر. تو معلوم یہ ہوا دور والے کو پکار سکتے ہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن بے شک اونلی قرآن. I refer only قرآن. بات سمجھ میں؟ خالی قرآن کو میں حوالے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، حدیث بھی پیش نہیں کی. کیوں کہ حدیث پیش کروں گا تو ضعیف ہے، احاد ہے، یہ ہے، موضوع ہے. قرآن اب کیوں ضعیف ہی نہیں ہے؟ حدیث بھی ہے تو ضعیف ہے، تو کیا وہ حدیث تو ہے؟ بے شک بے شک. ابا حضور ضعیف ہو گئے، نبوت پر 5 سال ہے، تو کیا ان کو جان سے مت دی؟ ضعیف ہوئے تو کیا میرے ابا ہیں نا. کیا بات ہے. جب میں ضعیف تھا، بچہ تھا، تو یہ خلیل تھے، انہوں نے مجھے پالا پوسا. اب ضعیف ہو گئے تو میں کیسے ماروں؟ میری زندگی ان کے لیے، میری جوانی ان کے لیے، میری طاقت ان ضعف کے لیے. تو ضعیف ہوا تو کیا باقی ہے؟ ضعیف ہوئی تو کیا حدیث ہے؟ چھوڑ دو گے. کیا بات. ثم ادعوہن، پھر مرے ہوئے پرندوں کو پکارو. یأتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. ابراہیم وہ تمہارے پاس. ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو ان پرندوں کے جسم نے ابراہیم علیہ السلام کی پکار کو سنا اور زندہ ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ سمجھ بھی ہے ان کو کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام پکار رہے ہیں، لہذا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی جانا. یہ یأتینک سعیا، وہ چاروں پرندے، 4 مرنے والے، اس میں سے ایک زندہ ہو جاتا، 2 زندہ ہو جاتے، 3 زندہ ہو جاتے. نہیں، 4 مرے ہیں، 4 زندہ. یأتینک، کیا فرمایا؟ وہ سب کے سب جمع کا صیغہ ہے، وہ تمام پرندے زندہ ہو کے آئیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو معلوم یہ ہوا مردے تمہاری پکار سنتے ہیں. مردے تمہاری، وہ مردے کافر ہی صحیح تمہاری پکار سنتے ہیں، تو اللہ والے کیوں تمہاری پکار رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بندگان خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، میدان جنگ ہے، میدان بدر کا میدان، بدر کا میدان جنگ جیت لی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیسے جیتی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے حبیب، تم نے کافروں پر جو مٹھی بھر کنکریاں پھینکی، تم نے نہیں پھینکی، تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. تو حضور کا کام، اللہ کا کام. تو حضور کی مدد کس کی مدد؟ اللہ کی مدد. تو ہم اللہ کی مدد کو کیوں حاصل نہ کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جنگ بدر میں کہ مسلمانوں کے پاؤں پھٹ رہے ہیں، کفار کو غلبہ مل رہا ہے، تو بات سمجھ میں کیا کیا؟ جھکے اور مٹھی بھر مٹی، کیا کی؟ کنکریاں مٹھی بھر میدان سے سمیٹی، مٹھی میں بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینکی. اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اے حبیب، جب تم نے کافروں پر کنکریاں پھینکی، تم نے کہاں پھینکی؟ ہم ہی نے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ نے کنکریاں پھینکی. ان کنکریوں کے پھینکنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی. فتح کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وتیرہ رہا، یہ سنت رہی کہ جب کوئی جنگ جیت لیتے تو 3 دن تک اسی جگہ قیام فرماتے. اب حضور جب چلنے لگے میدان بدر سے وقت ہو گیا، اب گھر لوٹ رہے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کفار جو مرے تھے جنگ بدر میں، ابو جہل مرا تھا، عتبہ مرا تھا، یہ جو مرے تھے ان سب کی لاشوں کو اٹھا کے مسلمانوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا. بات سمجھ میں آئی؟ ایک کنواں جو پانی نہیں رکھتا تھا، خشک تھا، اس کنویں میں ڈال دیا مسلمانوں نے مرے ہوئے کافروں کی لاشوں کو. تو حضور جب چلنے لگے میدان سے تو اس کنویں کے پاس آئے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کے پاس آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہم نے تو اسے سچا پایا. اے مرنے والوں تم بتاؤ کیا اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا سچا کیا؟ مرے ہوئے کافروں کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ کافر سن رہے ہیں حضور کی بات. مرے ہوئے کافر سمجھ جائیں گے. ابو جہل میدان جنگ میں مر گیا اور بہت سے کافر مر گئے. ان کافروں کو ایک کنویں میں ڈال دیا گیا. حضور میدان بدر کو چھوڑتے ہوئے اس کنویں کے پاس پہنچے. کون پہنچے؟ سرکار. تو معلوم یہ ہوا کافر جہاں ہیں وہاں حضور پہنچ کے کافروں سے کچھ بات کرتے ہیں تو ہم مسلمان جہاں مرے ہیں وہاں کیوں نہ پہنچے؟ ہم ان سے کیوں بات نہ کریں؟ اللہ والوں کی زیارت کیوں نہ کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان سے اپنا حال احوال کیوں نہ کہیں؟ کیا فرمایا؟ اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ تو پورا کیا اور تم سے جو وعدہ کیا کیا تم نے اسے سچا پایا؟ بولو کس سے کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے. تو یہ یقین ہوگا سرکار کو کہ مردے سن رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے سرکار کے پاس. فرمایا یا رسول اللہ یہ مردے کیسے بات کریں گے؟ آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. کون پوچھ رہے ہیں؟ عمر فاروق. فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فاروق اعظم کو معلوم نہیں تھا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. رسول کے دوسرے خلیفہ خلوت و جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہنے والے وہ جانتے تھے کہ مردے سن رہے ہیں رسول کی بات. پھر سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بہت سے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں مردوں کے سننے کو مانتے نہیں. ان کے لیے سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں آپ ان سے کلام کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں تو معلوم ہوا کافر بھی مر گیا ہے تو اس سے کلام کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں تو ہم اللہ کے ولی کے دربار میں جا کے کہتے ہیں یا خواجہ مدد کر دو میں بہت پریشان حال ہوں میری پریشانی کو دور کر دو میری جھولی خالی ہے جھولی بھر دو. خواجہ تم مدد نہ کرو گے تو میں کہاں جاؤں گا؟ درگاہ کا جھٹکارا ہوا ہوں خواجہ کوئی میرے حال زار کو دیکھ کر تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے خطاب فرماتے کہ جو وعدہ ہم نے اللہ کا وعدہ سچا پایا تم نہیں پایا. ہمارے فاروق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مجھے یہ کیسے جواب دیں گے؟ تو حضور کیا جواب دیتے ہیں؟ مان تم بِأَسْمَعِ مِنْهُمْ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو. تم زندہ ہو تم سن رہے ہو وہ مرے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں ان کے سننے سے تمہارا سننا زیادہ نہیں ہے. تو اب یہاں ایک بات سنیے مرنے والا مر کر بھی زندوں کے برابر سنتا ہے. مرنے والا کافر مر کر بھی زندوں کے برابر سنتا ہے. تو اللہ کا ولی زندگی میں مدد کرتا رہا غریبوں کی مدد کرتا رہا یتیموں کی مدد کرتا رہا حاجت مندوں کی مدد کرتا رہا پریشان حالوں کی مدد کرتا رہا. تو اب اس کے انتقال کے بعد وہ زندگی سے کم مدد نہیں کرے گا کہ مرنے کے بعد کافر سنتا ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو بندگان خدا وصال کے بعد اولیاء اللہ کیوں ہماری مدد نہیں کریں گے؟ تو اسی لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ والے جو کٹ چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں اللہ کی راہ میں انہیں مردہ نہ کہو گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ان کا نہیں ہوگا. تم ان کو مردہ سمجھ کے اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنی دنیا کا نقصان کر لو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جس کے آگے دامن پسارتا ہوں اسے زندہ سمجھ کے پسارتا ہوں. مردہ سمجھوں گا تو کیسے مانوں گا؟ اللہ نے کہا شہید تم کو سب کچھ دے سکتے ہیں تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں ان کو اگر تم مردہ سمجھ لو گے تو ان کے فیضان سے تم محروم رہو گے. ان کے آگے دامن سوال دراز نہ کرو گے ان سے بھیک نہ مانگو گے. انہیں مردہ نہ کہو یہ کہا کہ انہیں مردہ مت سمجھو مردہ نہ سمجھو. شہید کو مردہ سمجھنے والا شہید سے کچھ مانگے گا نہیں شہید کی نعمتوں سے محروم رہے گا شہید کی دین سے اس کی بھیک سے محروم رہے گا. تو بندگان خدا عرض
کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں ماضی میں ختم کر دیے گئے، پاسٹ ٹینس میں ختم کر دیے گئے، زمانہ گزشتہ میں ختم کر دیے گئے، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اے انسان، جو لوگ ماضی میں اللہ کے راستے میں ختم کر دیے گئے، جیسے صحابہ، شہداء، بہت سے مسلمان مجاہد غازی شہید ہو گئے، تو ان کو مردہ نہ سمجھو، ان کو مردہ نہ سمجھو۔ شہید ہوتا ہی ہے تم کو تمہاری مدد کرنے کے لیے، شہید ہوتا ہی ہے تمہاری دستگیری کرنے کے لیے، شہید ہوتا ہی ہے تمہاری زندگی کو نبھانے بچانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بندگان خدا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں ختم کر دیے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ عند ربهم يرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اپنے رب کے پاس رزق حاصل کرتے ہیں، رب سے انہیں رزق ملتا ہے، رب سے انہیں رزق ملتا ہے۔ تو یہاں وہ جب تک رہے شہید، ان کو رب جو رزق دیتا تھا وہ بانٹتے رہے، فقیروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، خلاشوں میں، ناداروں میں، اور جب وہاں پہنچے تو رب ان کو جو رزق دیتا ہے اسے بانٹتے ہیں، وہ بھی ان کے در پہ چلے جاتا ہے، اسے بانٹتے ہیں۔ جاؤ ان کے در پہ دامن پسارو، تمہیں سب کچھ ملے گا، اسلام ملے گا، ایمان ملے گا، احسان ملے گا، تقویٰ ملے گا، توحید ملے گی، حیات ملے گی، درجات ملے گی، ولایت ملے گی، سخاوت ملے گی، شجاعت ملے گی، جنت کی طرف بہاریں ملیں گی، خدا کا دیدار ملے گا، رسول اللہ کی درجات ملے گی، توحید کے اثرات ملیں گے، شریعت ملے گی، طریقت ملے گی، حقیقت ملے گی، معرفت ملے گی، قرآن پڑھنی ملے گی، حدیث دانی ملے گی، تقویٰ ملے گا، طہارتیں ملیں گی، نمازیں ملیں گی، روزے ملیں گے، زکاتیں ملیں گی، حج ملیں گے، عمرے ملیں گے، شہرتیں ملیں گی، عزتیں ملیں گی، حکومتیں ملیں گی، اقتدار ملے گا، دبدبہ ملے گا، شکوت ملے گی، تنتنا ملے گا، مراق ملے گا، تاجوری ملے گی، سب کچھ ملے گا، مگر آؤ اللہ کے راستے میں کٹ جانے والے کے دربار میں۔ تو بندگان خدا، حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں ختم کر دیے گئے ماضی میں، ان کو مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس ان کو رزق ملتا ہے، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اب کٹ رہے ہیں، آج کے دن جو شہید ہوئے اور آئندہ جو شہید ہوں گے، یقتلوا مضارع کا سکھا ہے، مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، حال اور استقبال، حال اور مستقبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آج بھی شہید ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ صحابہ میں جو شہید ہوئے وہی تمہاری مدد کریں گے، یہ نہیں کہ جو تابعین کے زمانے میں شہید ہوئے وہی تمہاری دستگیری کریں گے، یہ نہیں کہ صحابہ میں جو شہداء ہوئے وہی زندہ ہیں، یہ نہیں کہ تابعین میں جو شہداء ہوئے وہی زندہ ہیں، یہ نہیں کہ تابعین میں جو شہید ہو گئے وہی زندہ ہیں، نہیں، قرون اولا یہ نہیں، ہر زمانے میں جو شہید ہوتا ہے اور آئندہ زمانوں میں بھی جو شہید ہوگا اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور تمہیں زندگی دینے کے لیے اس کے در سے زندگی کی بھیک پڑتی۔ اب میں اپنی تقریر کے اختتامی مرحلے میں آ رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ شہید ہوتا ہے دوسروں کی مدد کے لیے۔ اب مسلمانوں کی مدد تو ہر شہید کرتا ہے، لیکن شاہ شہیداں حضرت حسین شہید ہوئے اسلام کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں کی مدد تو ہر شہید کرتا ہے، لیکن حضرت حسین شہید ہوئے کیوں؟ یزید نے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا، یزید نے اسلام کی صورت بدل دی، یزید نے اسلام کی ماہیت بدل دی، اسلام یزیدیت بن گیا تھا۔ لوگ یزیدیت کو، یزید کے کردار کو، یزید کی زندگی کو اسلام سمجھ رہے ہیں۔ اچھا
یزید کے کردار کو اسلام سمجھ رہے تھے، یزید کے بیانات کو اسلام سمجھ رہے تھے، یزید کے اقوال و افعال کو اسلام سمجھ رہے تھے. جب یہ برا وقت اسلام پر آیا، بانی اسلام کا نواسا، بانی اسلام کا جگر گوشہ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس لیے کہا حضرت حسین نے کہ دیکھو یزید نے حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا، یزید نے خدا کے دین کو بدل دیا، یزید نے اسلام کی صورت بگاڑ دیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یزید کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یزید خلیفۃ المسلمین نہیں بن سکتا، یزید امیر المومنین نہیں بن سکتا، یزید کو امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا. جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں وہ اسلام سے دور ہیں. مسلمانوں کا امیر ایک گناہگار، ایک زانی، ایک شرابی، ایک عورتوں کا رسیہ ہو سکتا؟ یزید میں کون سی برائی تھی جو موجود نہیں تھی؟ سب سے بڑی برائی تو یہ کہ اس نے رسول اللہ کے خون کو، رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کیا. اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب. کیا وہ قوم جس نے حسین کو قتل کیا اسے یہ امید ہے کہ وہ کہ اس کے نانا اسے اس قوم کی شفاعت کرے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو جس نے تحت کیا وہ یزید امیر المسلمین ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسین نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اسلام کی صورت بگاڑی جا رہی ہے، اسلام کا چہرہ مست کیا جا رہا ہے، اسلام کے تعلیمات کا گلا پھاڑا جا رہا ہے، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی پوری سازش کی جا رہی ہے. میں نہیں دیکھ سکتا. وہ انا احق من غیر. حضرت حسین نے فرمایا سرکار تمہارے اس جملے کا میری جان قربان. انا احق من غیر. دوسروں کی بنسبت میں زیادہ حقدار ہوں یزیدیت کو ختم کرنے پر، یزید کو غلط بتانے پر، یزید کی مخالفت کرنے کا حق مجھے دیا تھا کیونکہ میں بانی اسلام کا بیٹا ہوں. تو بندے خدا ہر شہید مسلمانوں کی مدد کرتا لیکن حضرت حسین جو شاہ شہیدہ ہیں اسلام مر رہا تھا، اسلام موت کے گھاٹ اتر رہا تھا، اسلام بنا پذیر ہو رہا تھا. تو مسلمانوں تم زندہ ہو، تمہاری شناخت برقرار ہے تو اسلام کے حوالے سے برقرار ہے. اور حسین نے اسلام کو زندگی دی. اسلام کفر کو اسلام سمجھا جا رہا تھا، بے دینی کو دین سمجھا جا رہا تھا، بے ایمانی کو ایمان سمجھا جا رہا تھا، حق کو غلبہ نہیں سمجھا جا رہا تھا، حق کو پاور اور طاقت نہیں سمجھا جا رہا تھا، طاقت کو اور پاور کو حق سمجھا جا رہا تھا. حق کو حکومت نہیں سمجھا جا رہا تھا، حکومت کو حق سمجھا جا رہا تھا. تو حضرت حسین اٹھے، امام حسین اٹھے، میدان کربلا میں پہنچے اور شہید ہوئے. شہید ہو کے انہوں نے اسلام کو زندہ کر دیا، شہید ہو کے انہیں اسلام کو زندہ کر دیا اور اس اسلام کو سینے سے لگا کر ہم زندہ ہیں، ہماری شناخت زندہ ہے، دین اسلام زندہ ہے، قرآن کی تلاوت زندہ ہے، نمازیں زندہ ہیں، روزے زندہ ہیں، زکاتیں زندہ ہیں، حج زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق زندہ ہے، سنیت کے معمولات زندہ ہیں. تو بندگان خدا ایک حسین کیا شہید ہوئے، رہتی دنیا تک کے لیے اسلام زندہ ہے، ثابت کر گیا. اسلام کی رگوں کو خون کی ضرورت تھی. یزیدیت نے اسلام کی رگوں سے خون کا آخری خطرہ بھی نچوڑ لیا تھا، آخری خطرہ بھی نچوڑ لیا تھا. اب شاہ شہیدہ حضرت حسین نے کیا کیا؟ اپنی رگوں کا خون، اپنے کڑیم جوان بیٹے علی اکبر کا خون، اپنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا خون، اپنے بھائی عباس علمدار کا خون، اپنے عون محمد کا خون، زہیر زہیر بن الخیم کا خون، حبیب ابن مظاہر کا خون، ان تمام کا خون اسلام کی رگوں میں دوڑا دیا. کہاں کہ ہم چھپ جائیں گے اسلام تو ظاہر ہوگا، ہم زمین میں جائیں گے لیکن اسلام تو زمین کے اوپر بکرا تھا. اسلام تیری رگوں میں ہمارا خون رہے گا. ہم اب تک انسانی شکلوں میں جلوہ کرتے، اب اسلام کی شکل میں جلوہ کریں گے. حسین شہید ہونے سے پہلے انسانی جسم میں جلوہ کرتے، اب حسین عقیدہ اسلامی بن کر ہمارے دلوں میں موجود ہے. حسین ہم سے جدا نہیں ہے، اسلام بن کر ہمارے دلوں میں موجود ہے، ایمان کی حرارت بن کر ہماری جگہوں میں موجود ہے. وہ تب تک ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم نہیں مل سکتے.
حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ربائی کہی، اس ربائی پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. فرمایا کہ شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہیں بادشاہ ہیں، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. دین ہست حسین، حسین دین ہے. یہ دین پناہ ہست حسین، دین تو پناہ دینے والے حسین ہیں، تو ہمیں کیوں پناہ نہیں دیں گے؟ اور فرمایا کہ سردار ندار دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر دے دیا لیکن اپنا پاک ہاتھ یزید کے ناپاک ہاتھ میں نہیں دیا. سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس عقیدے کو پیش کر رہا ہے، جس ایمان کو پیش کر رہا ہے، وہ ایمان اور عقیدہ، وہ دین متین قائم ہے تو حسین کے خون کی بنیاد پر قائم ہے. اگلے تو جب تک دین قائم رہے گا، وہ دین جو حسین کے خون سے زندہ ہے، حسین کی سیرت سے زندہ ہے، حسین کی زندگی سے زندہ ہے، حسین کے کردار سے زندہ ہے، جب تک وہ دین زندہ رہے گا حسین مرنے والے نہیں ہیں. سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. آج ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ قائم ہے تو حسین کی ذات گرامی صفات پر قائم ہے. کربلا کی خاک تیرے ذروں کو سلام، دشت کربلا تم پر لپنے والے قافلے کو سلام، زینب تیری چادر کو سلام، حسین تمہاری بے کسی کو سلام، حسن تمہارے بیٹے کی بے کسی کو سلام، عباس علمدار تمہارے کٹے ہوئے شانوں کو سلام، کربلا والو تمہاری بے کسی اور غربت کو سلام. تمہاری زندگی سے ہم زندہ ہیں، ہم وہ نہیں جو تمہیں مردہ مانتے ہیں، ہم تمہیں زندہ مانتے اور مانتے رہیں گے، اور ہم کو تمہاری زندگی کے سطح میں زندگی جاری ملے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نظر جس بیگانی والی کر لیا، نیاز غم زندگی کر لیا، در پہ منگتا جو آیا ساقی کر لیا، ہاتھ جسم اٹھا غنی کر لیا، مجھے بحر سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر لیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر لیا، جس نے نوش شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جن کو دھوکے سے گوا بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے سدایا گیا، جن کے بچوں کو کیسے رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس محمد کی اقدار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. سیدی مرشدی شاہ احمد رضا فیضیاب کا مراد حسن رضا، سمجھ سے خدمت کے قدسی کا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحسن لنا مرادنا اللهم ربنا طول أعمالنا ربنا طول حياة شيخنا ربنا طول حياة شيخنا ربنا طول حياة شيخنا وطول أعمالنا وزكي نفوسنا وقلب قلوبنا إلى دينك وطاعتك يا الله يا الله بحرمة سيد المرسلين إمام المتقين صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله صلی اللہ علیہ وسلم.